اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے کہ ایک وار منسٹر ہوتا ہے، پھر ڈیفنس منسٹر آ گیا، اور بھارت کا جو اس وقت طرز عمل ہے، جو بیہیویئر ہے پاکستان کے ساتھ رات کی تاریکی میں ایک تو حملہ کرنا، اس سے پھر یاد آ گیا کہ ایک ایشو جو ہے وہ ہمیشہ سے مسلسل فلیش پوائنٹ ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان، نہ صرف پانی کا مسئلہ بلکہ کشمیر کا ایک ایشو بھی ہے، اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے۔ بنیادی طور پہ مسئلہ کشمیر کا ہی ہے، اور پانی بھی کشمیر ہی ہے، آپ کو پتہ، کیونکہ وہیں سے چشمے پھوٹتے ہیں سارے، اور اسی لیے شہرک قرار دیا تھا قائد اعظم نے کشمیر کو، اور ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں، اور انڈیا خود اس کو یو این میں لے کے گیا تھا اس ایشو کو، ہم نہیں لے کے گئے تھے، اور اس پہ استصواب رائے کی بات ہوئی تھی، لیکن بہرحال ہماری گورنمنٹس کی بھی کمزوریاں رہی ہیں کہ ہم وہ نہیں کرا سکے، اور ایک سٹیج یا 2-3 موقع ایسے آئے جب یہ مسائل حل ہونے کے قریب تھے، لیکن پھر وہ بظاہر ہے کچھ قوتیں متحرک ہوئیں اور انہوں نے نہیں ہونے دیا یہ مسئلہ حل، اور یہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ اور اب پانی ظاہر ہے، پانی کے بغیر تو یقیناً زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پوری دنیا کی وہ آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں آپ کو نظر آتے ہیں آبادیاں، وہ دریا کے کنارے نظر آتی ہیں آپ کو، کیونکہ سب سے پہلی ضرورت ظاہر ہے پانی ہی ہوتی ہے، فصل چاہیے، خوراک کے لیے بھی پانی ہے، اور باقی ساری چیزیں بھی ظاہر ہے پانی پہ انحصار ہوتا ہے ان کا۔ تو وہ یورپ کے شہر آج بھی آپ کو اسی طرح سے نظر آئیں گے، وہ دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں آبادیاں۔ ہمارے یہاں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اس سے ہٹ کے پتہ نہیں آبادیاں ہم نے بنا لی میں، بہرحال تو پانی اگر روکے گا انڈیا تو وہ تو ظاہر ہے وہ تو قابل برداشت نہیں ہے۔ اور آج جو ایک اٹیک اس نے کیا ہمارے ڈیم پہ، وہ بھی بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ انٹرنیشنل اس میں جو لاز ہیں ان میں حالت جنگ میں بھی آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ تو خیر جنگ ابھی اس کا آغاز نہیں ہوا، اللہ نہ کرے جنگ ہونی بھی نہیں چاہیے، کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی، لیکن یہ جو حرکت کی ہے یقیناً پاکستان اس کو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھائے گا، اور میرا خیال یہ ایک جرم باقی سب جرائم سے اس کا بڑا ہے جس پہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے انڈیا کے خلاف ایکشن لیے نہیں جاتے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں حیات صاحب، کنٹرول روم کے اس گھنٹے میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی۔ نوید صاحب آپ کی طرف آئیں گے، چونکہ جس طرح سے بھارت نے ایک بار پھر اپنی روایتی بزدلی کا مظاہرہ کیا، رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان نے اپنے دفاع میں جو کارروائی کی، بھارت اب اس کو یاد رکھے گا، ابھی ظاہر ہے ماننے میں انکاری ہے، یہ اس کا پرانا وتیرہ ہے، لیکن نوید صاحب آپ کے خیال میں اب کیا جواب، کیونکہ جواب، وقت تعین، یہ سب طے پاکستان اب کرے گا، وہ دفاع تھا، اور اب جو کچھ انڈیا نے کیا، جو کچھ بھارت نے کیا، پاکستان کے نہتے معصوم شہریوں کو شہید کیا، ظاہر ہے اس کا بدلہ لینے کا حق پاکستان رکھتا ہے۔ تو نوید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا پاکستان کا ممکنہ جواب ہوگا؟ اچھا دعا دیکھیں، کل میرے خیال میں ہم نے ایکسپرٹ میں یہ بات کی تھی، اور میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ انڈیا کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، بیکاز ہوا یہ ہے کہ انڈیا مودی جس طرح جتنی تیزی سے ایسکیلیشن لیڈر کے اوپر گیا ہے، اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو بیسیکلی ایک ایسا اپنے آپ کو محدود کر دیا تھا کہ اس کے پاس پھر آپشن نہیں تھا کہ وہ کچھ نہ کرے تو کچھ نہ کچھ تو اس نے کرنا تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں مودی کی طرف سے جو اپنے ملٹری کمانڈرز کو جو کچھ دن پہلے رپورٹ آئی تھی رائٹرز کی کہ اس نے اپنے ملٹری کمانڈرز کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ٹارگٹ چوز کریں، اور وہ جو ہے اس کے اوپر جس طرح کی بھی کارروائی کریں، تو یہ میرے خیال میں ایک ٹیکٹیکل لیول کی کارروائی، کیونکہ اگر کوئی بڑی چیز کی طرف جانا ہوتا تو آبویسلی پھر وہ گورنمنٹ کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ جی یہ کریں، لیکن آپریشن کمانڈرز کے اوپر چھوڑنا تو اس سے یہ لگ رہا تھا کہ جی کوئی ٹیکٹیکل لیول کی کارروائی ہوگی، اور وہ اس کے جیو اسٹریٹجک جو لیول کی کارروائی ہے، یعنی جس سے جنگ پھیلنے کا خطرہ ہو، بڑی جنگ ہونے کا خطرہ ہو، فل سکیل وار کا خطرہ ہو، تو وہ چیز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو مودی نے یہ کرنا تھا۔ دیکھیں مودی کا یہ، آپ جب سے وہ اقتدار میں آیا ہے، بی جے پی اقتدار میں آئی ہے انڈر مودی، اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ وہ
ہندو بالادستی اور وہ انڈیا کو ایک ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے، وہ رامائن کے زمانے کا بھارت جو ہے، اکھنڈ بھارت، اور وہ والے خواب دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہر چیز میں، آپ ان کی اس وقت انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو دیکھیں، میں CNN کی رپورٹ اس دن ایک پڑھ رہا تھا کہ کتنا ڈسکریٹلی جو ہے وہ کریپ ان کیا ہے یہ ہندو نیشنلزم اور ہندو سپریمیسی کا جو ایک تصور ہے، وہ کس طرح سے کریپ ان کیا ہے وہاں پہ کہ وہ اب تاریخ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک مووی وہاں پہ آئی، اس مووی میں جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر جو مغل بادشاہ تھے، ان کے مزار کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بولا گیا، وہاں پہ ہندو جو انتہا پسند تھے انہوں نے اس کو نشانہ بنایا، وہاں پہ کرفیو لگانا پڑا ان کو۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ جو پانی پت جو مووی بنائی گئی اس میں تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی انٹرنیشنلی انسائکلوپیڈیا بریٹنیکا پہ جو انفارمیشن پڑی ہے وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے، اس کو چھیڑنے کی، اس کو جو ہے وہ ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ مودی کی ایک ذہنیت ہے، اور یہ اس سے پہلے پلوامہ دیکھیں، پلوامہ کا جو ہر حملے میں اس کی ذہنیت اجاگر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا پلوامہ سے پہلے صحیح، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ہم اپنے ناظرین کے لیے یہاں خبر شیئر کریں گے۔ بھارت نے مرید میں بزدلانہ میزائل حملے میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا۔ اس وقت ہمارے اینکر پرسن رحمان اظہر وہاں پر موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں۔ جی رحمان اظہر صاحب، کیا دیکھا آپ نے وہاں پر؟ ایک ہندوتوا کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس سے تھوڑا سا ذرا جو ہے وہ جھلکتا ہے کہ ان سٹرکچرز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس سے جو ہے وہ شاید اپنے لوگوں کو بھی جو ہے وہ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں ایک طرف تو دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر پاکستانی جو ہے وہ کسی ٹیررسٹ جو ہے وہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور پوری دنیا کو یہی بتایا جا رہا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی جو ہے وہ یہی بار بار جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ پورا بھارتی میڈیا جو ہے وہ اسی طرح سے پروپیگنڈا جو ہے وہ کرتا رہا۔ جب سے یہ واقعہ ہوا تو اس وقت سے جو ہے کہا گیا کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر جو ہے وہ ٹیرر کیمپس سے اور کیمپس جو ہے وہ اس کو چلا رہے تھے۔ ابھی یہاں پر بھی آئیں، یہ ایڈمنسٹریٹر کا جو ہے وہ روم ہے اور ایڈمنسٹریٹر کا کمرہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ام القریٰ مسجد، ایڈمنسٹریٹر کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ بورڈ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، یہ دفتر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، یہاں پر ایڈمنسٹریٹر بیٹھتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ ایک پورا نظام جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن اس جگہ کو جو ہے وہ ایک ٹیرر کیمپ کا جو ہے وہ رنگ دینے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ یہ بڑا آبادی والا علاقہ ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو چاروں طرف جو ہے وہ ریزیڈینشیل کوارٹرز ہیں، یہاں پر سکول ہے، سکول کے ساتھ یہاں پر ہاسپٹل ہے، سکول کا سٹاف ہے، ہاسپٹل کا سٹاف ہے، بچے یہاں پر آتے ہیں، فیملیز یہاں پر رہتی ہیں، اور یہ مرید کے کوئی دور افتادہ علاقہ نہیں ہے، یہ کوئی پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ علاقہ نہیں ہے جہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسی ٹریننگ فیسلٹی جو ہے وہ بنائی گئی تھی۔ یہ